نیکسٹ ڈے میں 11 جو ہے نا مڈ نائٹ تھی، نیکسٹ ڈیٹ آنے والی تھی، لوگ ہیپی نیو ایئرس کے میں بزی تھے، لیکن ادھر یہ ان کے گھر میں جو تھا وہ ماتم برپا ہو گیا. تو اس میں پولیس نے کوئک رسپانس کیا، کوئک رسپانس کرتے ہوئے جو لیگل فارمیلٹیز تھی وہ پوری کی گئی. اس نے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کی؟ دیکھیے جو ہے نا وہ ہر طریقے سے ٹرائی کرتا ہے، لیکن یہ ادھر ہی تھا. مطلب کہ آپ لوگوں نے اس کو پکڑ لیکن لیا؟ پولیس ایمیجیٹ رسپانس ہو گیا نا، پولیس نے ایمیجیٹ رسپانس کیا. پولیس نے اس میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ ایک تو 400-500 کا مجمع تھا، وہ بڑا مشتعل تھا، ہاں، وہ بڑا شادی والا گھر تھا نا؟ بڑا اشتعال انگیز تھا. ٹھیک ہے، بلکہ وہ بڑا ہلا گلا کر رہے تھے. ادھر آپ کا ایک صحافی ہے غلام فرید، وہ اس نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، لوگوں کو مطمئن کیا. اگر نہ ہوتا تو کوئی شاید وہ مجمع اسی کو بھی وہاں پہ مجمع اس کو مار دیتا. ہاں پرابیبلی تھا. اس کو سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ مشتعل عوام سے ایکیوزڈ کو بچانا. اس میں کئی پولیس افسر بھی زخمی ہو جاتے ہیں، بڑے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے. عوام الناس تھا وہ، میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بندے نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا. وہ عوام الناس کو اس نے سنبھالا ہمارے ساتھ، ہم ساری رات ان کے ساتھ لگے رہے. وہ 400-500 جو برات تھی وہ انہوں نے گراؤ کر لیا، ارد گرد آگے پیچھے، غصہ، رنج، علم. اچھا مجھے یہ بتائیے اس گا، کو پھر ادھر سے سب سے زیادہ تھا کہ اس کو پروٹیکٹ کر کے ادھر سے سیو کر کے بچا کے مجھے لانا. بتائیں کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا پروگرام کیا تھا تو یہ وہاں بدماشی بھی کر رہا تھا، اور ساتھ اس کا کوئی اس کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی کوئی جعلی ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی بیٹھتا تھا کلینک پہ. آپ کی حراست میں صرف شاہد ہے؟ نہیں، دونوں ہیں جی ہمارے دونوں پاس، ہیں. دونوں ہیں ہمارے شاہد پاس. بیٹے کا کیا نام ہے اس کے؟ اس کے بیٹے کا نام ہے حسیب. حسیب. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے اپنے طور پہ اس سے ذرا پوچھا کہ تم کس طرح سے بیٹھ کے یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہو، یا یہ تمہارے پاس اخلاقی جواز کیا ہے، تم نے کیسے اس کا ٹیکہ تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ دیکھیں جی 322 ہم نے جو ہم نے ایف آئی آر رجسٹریشن آف ایف آئی آر جو ہوتی ہے، جو تو اگر تو جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو، کوئی جو پی ایم ڈی سی کا ممبر ہو، اس کے خلاف اس پہ تو جو ایک ان پہ انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن دیکھے گا ہیلتھ نا. کمیشن، ہیلتھ کیئر کمیشن دیکھتا ہے، انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے. بیسیکلی یہ ڈاکٹر تھا ہی نہیں، جعلی ڈاکٹر تھا ہی نہیں. مکینک، مطلب کہ انسانوں کا مکینک بنا ہاں ہوا تھا. ڈاکٹر دیکھیں جی، ڈاکٹر کے لیے تو آپ 5 سال جو بندہ ہے وہ ڈاکٹر کے لیے 5 سال ایم بی بی ایس کرتا ہے، اس کے بعد 2 سال کی ہاؤس جاب ہے. اس کے بعد اگر اس نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے تو اس کے بعد پی جی آر ہے، 5 سال کی پھر پی جی آر ہے، اس کے بعد پھر 2 سال کا رجسٹرار لگ کے. یہ بس ایسے ہی خود ہاں جی، ساختہ ڈاکٹر. 12-13 سال کی پڑھائی کے بعد ایک بندہ اپنے آپ کو ڈاکٹر ہاں جی یہ تو ڈاکٹر تھا ہی نہیں. اچھا مجھے اگر آپ بتانا چاہیں، میں نے سنا کہ آپ نے جب اس کو یہاں پہ بلایا تو اس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، کوئی ایسی بات بھی ہے ہمیں کچھ؟ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بھی آپ ڈاکٹر ہیں تو مجھے بتا دیں کہ پی جی آر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر ہیں نا تو بتا دیں پی جی آر کیا ہوتا ہے، پی جی آر کس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا پی جی آر کا جواب بھی نہیں تھا. پتا تھا پی مجھے جی پتا آر کا. لگا کہ وہ یہاں پہ چیزیں پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھا، مطلب کہ اس بس قدر وہ جاہل آدمی تھا. سر وہ ہے ہی نہیں تھا. جب تو پھر دیکھیں نا اس پہ ایف آئی آر پھر ہم نے رجسٹریشن کی ہے، اور لیگل پروسیڈنگ کرتے ہوئے بچے کو جو بھی تھا ہم نے پوسٹ مارٹم کرایا. پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے اس کو ایف آئی آر رجسٹریشن ہم نے اچھا کیا ہے. غفار صاحب، انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے، کنٹینیوس انویسٹیگیشن. یہ اس کا چلان مضبوط بنے گا، یہ اپنے جو ہے اس کو سزا مل پائے گی، کیونکہ عرصہ دراز سے لوگوں کے بچوں کو اس طرح کی دیکھیں ٹیچر جو لگاتا تھا. بھی ہم نے ایف آئی آر دیا تو اکارڈنس ود لا ہے. ٹھیک ہے. اکارڈنس ود لا بالکل. جو بھی ٹرائل ہوگا، ٹرائل میں اس کو جو وہ تو کورٹ کی مرضی ہے پینالٹی کی. اس کی بیسیکلی 322 کی سزا بھی ہے اور دیت بھی ہے، اور دونوں بھی ہوتی ہیں. ظفر صاحب، ایک تو آپ نے ٹائملی اس کو جا کے وہاں پہ موب سے بچایا، اور آپ نے جو ہے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کو فوری طور پہ گرفتار کیا، اور ایک جعلی ڈاکٹر چلیں. اب اللہ کرے کہ ریاست سے پاکستان کو اور جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کو خیال آ جائے، کیونکہ ہم عرصہ دراز سے دکھا رہے تھے کہ یہ بندہ کسی کا بچہ مار دے گا، اور اس طرح کے ہم نے کو 10 بندے دکھائے ہوئے ہیں، ایک نے مار دیا، باقی ابھی بھی 10 جو ہے معاشرے میں گھوم رہے ہیں، اور ہیلتھ منسٹری کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مقامی ڈی ڈی ایچ او کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس حوالے سے تو ان کی اپریسیشن بنتی ہے. لیکن میں ایک احتجاج یہاں پہ ریکارڈ کروانا چاہوں گا. جب 1 سال پہلے ہم آئے تو اس نے ہماری ٹیم پر تشدد بھی کیا. اس نے کہا میرا پسٹل لے کے آؤ. ہم نے 15 پہ کال کی، ہم آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ کھڑے رہے، کوئی ایک بھی 15 کے رسپونڈ پہ کوئی نہیں آیا. مطلب کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تب اس کے خلاف کوئی ہم ہی چلیں رپورٹ کر دیتے، یا وہاں پہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی نوٹس میں چیزیں آئی تھی، تو شاید آج وہ بچہ بچ جاتا. سر اس میں آپ بھی قصوروار ہے نا سر ہم نے تو 15 کال کی، ہم سر. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ آپ کا کام تھا کہ 15 تو ایمرجنسی کا حال ہے، کہیں بزی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی. نہیں، انہوں نے ہمیں متعلقہ تھانے سے کنیکٹ کروایا. کنیکٹ انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں. آپ کنیکشن آپ کا ہو گیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے.
آپ اپلیکیشن اپنی آن لائن سبمٹ کر کے اس کے بعد ٹیگ لیتے تاکہ لیگل پروسیڈنگ کنٹینیوس ہوتی. لیکن دیکھیں نا ایک چیز ہے کہ ہم تو ہر آپ ہفتے میں 2 یا 3 مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں. ہم کتنے کیسز کے مدعی بنیں گے؟ ہم نے تو وہاں پہ بھی آپ کو اس لیے بلایا، حالانکہ ہم آپ کو وہاں بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا مسئلہ ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن سر کیونکہ جعلی ڈاکٹر کا ہم نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اپلیکیشن دے کے تو اس کو کاپی برائے اطلاع جو کنسرن منسٹری ہے، جو کنسرن ڈی ڈی، ان کو بھی بھیج سکتے ہیں.